وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال اللہ تعالی اذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال ایضا من یرید اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین۔ وقال ایضا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آواز زیادہ ہے کیا ذرا؟ آواز ٹکرا ہاں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس عنوان اور موضوع کا تعلق اسلام کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، ایمان کی اور مسلم کی بنیاد سے بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے دین میں علم اور عمل کی اہمیت اور دونوں میں تعلق۔ علم اور عمل میں الفاظ کے لحاظ سے جتنی قربت ہے، اس سے زیادہ قربت اور اس سے زیادہ تعلق اس کے پیغام میں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علم اور عمل کا لفظ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے، اور دونوں بھی قرآنی نام ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، اور تین حرفی لفظ ہیں دونوں بھی۔ علم عمل بھی تین حرفی اور علم بھی تین حرفی لفظ۔ لیکن حیرت انگیز اس میں جو قربت ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ کہ جو حرف علم میں ہے وہی حرف عمل میں بھی ہے، صرف اور ترتیب تھوڑی بدل گئی۔ علم میں لام پہلے میم بعد میں ہے، اور عمل میں عین کے بعد میم پہلے ہیں اور لام بعد میں ہے۔ تو یہ قرآنی الفاظ ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اور اسلام علم اور عمل کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتا ہے، عام طور سے انسانوں کو اور خاص طور سے ایمان والوں کو، کہ علم اور عمل کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک انسان کو علم اور عمل کی ضرورت ہے، لیکن ترتیب اس کی جو ہے پہلے علم کی ترتیب ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے علم کا مقام عمل سے بڑا ہوا ہے۔ علم کی ترتیب عمل سے پہلے ہے۔ عمل علم پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔
اور آج کے ان حالات میں علم کی اہمیت کو اور اس کی ترتیب کو واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عام ذہن و دماغوں میں لوگوں کی بات ہے کہ اسلام میں اصل عمل ہے، عمل کی بات کرو، علم کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بھی ایک جہالت ہے۔ جہاں پر علم نہیں ہوگا وہاں پر جہالت ہوگی۔ علم پر عمل کرنے کا نام ہی ہے اصل عمل۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقتدی امام کے تابع ہوتے ہیں، اور امام ان کا امامی ہوتا ہے، ان کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو پیدا کیا وہ علم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور علم اس پر فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام پہلے جاننے کا نام ہے اور اس کے بعد ماننے کا نام ہے۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور بعد میں عمل کا نام ہے، اور یہ کوئی بے ترتیب بات نہیں ہے۔ دنیا کے تمام شعبوں میں، دنیا کی چیزوں میں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو دنیا کے تمام شعبوں میں پہلے علموں کو ضروری سمجھتے ہیں، جب دین و اسلام کی بات آتی ہے تو شیطان کے ذہن اور دماغوں میں بات ڈال دیا کہ پہلے عمل ہے، عمل۔ کیوں شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل کریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم کے بغیر لوگ عمل کریں تو شرک پر عمل ہوگا، بدعت پر عمل ہوگا، جہالت پر عمل ہوگا۔ تو شیطان اور نفس انسان کو جہالت میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی ڈاکٹری کے شعبے کے حوالے سے، تدریس کے شعبے کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹری کا عمل پہلے ہے اور بعد میں اس کا علم ہے؟ کیا کوئی ماسٹری تدریسی زندگی کے حوالے سے کہہ سکتا ہے کہ تدریس میں پہلے پڑھانا ہے اور بعد میں اس کا علم حاصل کرنا ہے؟ کیا وکالت کے شعبے کے حوالے سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے وکالت کرنا ہے اور بعد میں وکالت کا علم حاصل کرنا ہے؟ ہر شخص یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جتنے شعبے ہیں ان شعبے میں پہلے علم کی اہمیت ہوتی ہے، اور جس نے علم میں قابلیت حاصل نہیں کی، صحیح علم حاصل نہیں کیا، وہ اس شعبے میں صحیح عمل بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے ڈاکٹری کا صحیح علم حاصل نہیں کیا وہ ڈاکٹری کا عمل صحیح نہیں کر سکتا۔ جس نے پڑھانے کا علم حاصل نہیں کیا صحیح طور سے تو پڑھانے کا عمل وہ صحیح طور سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو ٹھیک یہی معاملہ جس نے اسلام کا صحیح علم حاصل نہیں کیا وہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں زیادہ تر جو اہمیت ہے اور زیادہ جو فضیلت ہے وہ اسلام کو جاننے کی ہے، ماننے سے پہلے جاننے کی ہے۔ اور یہ علم ایسا فریضہ ہے کہ جو تمام فرائض پر مقدم ہے۔ ایمان سے بھی پہلے فریضہ ہے علم کا۔ نماز ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن علم ایمان سے پہلے فرض ہوتا ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کا انکار کرنا اور اللہ کو معبود کی حیثیت سے سمجھ کر یقین کر کے ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ لیکن عام طور سے ذہن و دماغوں میں بات یہ ہے کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے ایمان سے، اللہ پر ایمان لانے سے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا آغاز ہوتا ہے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے جاننے سے، اور جانے بغیر کتنا نقصان ہوتا ہے، اور دین اور ایمان کے نام پر زندگیوں میں کتنا بگاڑ آتا ہے۔
تو بے شمار مثالوں کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہم سے پہلے کی جو دو قومیں جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا، یہود اور نصارہ، ان کے بگاڑ کی اور ان کے گمراہی کا بنیادی سبب کیا تھا؟ صحیح جانے بغیر ماننا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صحیح طور سے جاننے کی کوشش نہیں کی، مان لیا، تو کہاں پہنچایا اس ماننے نے؟ کہاں پہنچایا ماننے نے؟ ان کو شرک میں پہنچا دیا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور سے جانتے سمجھتے تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے تھے، یہود بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور آج امت مسلمہ کے جو بگاڑ کے جو اسباب ہے، تو عام طور سے لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بدعملی زیادہ آ گئی، لیکن یہ ادھوری بات ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ آگے کی بات ہے، شروع کی بات نہیں ہے۔ شروع کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ میں بے علمی پہلے آئی، بد علمی پہلے آئی، اور اس بے علمی نے اور برے علم نے برے عمل کو جنم دیا۔ امت مسلمہ پہلے بے علمی میں مبتلا ہوئی، غلط علم میں مبتلا ہوئی، اور اس غلط علم نے غلط معلومات نے ان کو غلط اعمال پر ڈال دیا۔ بے شمار مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے اولیاء اکرام کے تعلق سے مسلمانوں کے ماننے کا جو طرز عمل ہے، اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جانے بغیر ماننے کا کتنا عظیم نقصان ہوتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچے پکے مومن موحد ہے۔ ہر مومن اللہ کو ایسے دوست ہوتا ہے، لوگوں نے خاص کر دیا، لیکن جتنے ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دوست ہیں، البتہ دو ان کی شرطیں: الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور جو تقوی والے وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ ان کا ولی ہے، وہ اللہ کے ولی ہے۔ دوستی کے تعلق کہتے ولی کہتے تو الا ان اولیاء اللہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو اہل ایمان میں جو تعلق ہے وہ آپس میں دوستی کا بھی ہے، اور اللہ سے ان کا جو تعلق ہے تو اللہ ان کا دوست ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزری، لوگوں کو شرک سے بچانے میں گزری۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اللہ کی دعوت میں گزری، شرک سے بچانے میں گزری۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسلام کی دعوت میں گزری، شرک سے بچانے میں گزری۔ لیکن آج جو مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کو جو مانتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مانتے ہیں، نظام الدین اولیاء کو جو مانتے ہیں، تو ماننے کا مطلب اور نچوڑ سامنے کیا آتا ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عروس بھراتے رہے، پکی قبریں بناتے رہے، اس پر گلاب چڑھاتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے، ان کے ماننے کے نام پر یہ چیزیں ہو رہی نا سب۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر گویا کہ وہ مزاروں پر چادریں چڑھاتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے۔ کیا کبھی انہوں نے یہ کیا زندگی میں؟ اگر مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے سے پہلے جانتے تو کسی مسلمان کی جرأت اور ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کی وہ پکی مزار بنائے اور اس کا عروس بھرائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی مسلمان ماننے سے پہلے اگر جانتا تو کسی مسلمان کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کا وہ پکا مزار بنائے، اس لیے کہ پکی قبریں اسلام میں حرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، اور اللہ کے رسول نے انتقال سے چند دن پہلے کہا کہ اللہ کی لعنت و مارو پھٹکارو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو کیا کوئی اتنی جرأت کر سکتا تھا؟
کہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی پر ایمان بھی ہے، ان کو عقیدت اور محبت بھی ہے، اور انہی کے نام پر شرک کیا جائے. ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت بھی ہے، اور انہی کے نام پر شرک کیا جائے عقیدت اور محبت کے نام پر. تو یہ اس لیے ہوا کہ جو اسلام نے فریضہ عائد کیا تھا پہلے، عمل سے پہلے علم کا فریضہ، تو اس کو ادا نہیں کیا گیا. یہ ایمان سے بھی پہلے کا فریضہ ہے، یہ نماز سے بھی پہلے کا فریضہ ہے. نماز تو بلوغ کے بعد شرط ہوتی ہے، لیکن علم کا جو فریضہ ہے وہ شعور سنبھالنے سے ہی عائد ہو جاتا ہے. بلکہ جب وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی عمر نہیں ہے، تو اس سے متعلق کچھ ذمہ داری اللہ نے والدین پر ڈالی. یعنی گویا کہ بے علمی کی زندگی اولاد کے لیے اسلام نے جائز نہیں رکھی کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے. یہاں تک کہ ابھی ان کی پیدائش ہوئی ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن اذان سے اور اقامت سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر سے، اللہ اکبر کا کلمہ ہے اذان میں. تو جو مسنون اعمال ہے پرورش سے متعلق جو والدین کے ذمے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو یہ کیوں ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے علم کے ساتھ اس کو آسمان میں پیدا کیا، وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، علم الاشیاء. اور یہی چیز تھی فرشتوں پر ایک طرح سے فضیلت کے اظہار کے لیے، امتحان کے لیے صورت رکھی گئی تھی. وہ اللہ نے اس کا ذریعہ علم کو بنایا تھا. اور پھر جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھیجا، تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے منصوبے کو بیان کیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری جانب سے جب بھی ہدایت آئے تو جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس خطاب اور اس نصیحت کے ساتھ بھیجا کہ ہماری جانب سے، میری جانب سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی، صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام کیا، انبیاء پر کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، اور سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، وہی وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کو فرض قرار دیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرائض تھے وہی فرائض امت پر بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا جو فرض تھا وہ تھا قرآن کا فریضہ. فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، ہم نے آپ پر قرآن کو فرض قرار دیا، لازم قرار دیا. لیکن کتنے اہل ایمان نے قرآن کے علموں کو اپنے لیے فرض سمجھا، قرآن کو اپنے اوپر فرض قرار دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی جو بات ہے وہ اس کا اشارہ، اس کا تعلق قرآن ہی سے جڑا ہوا ہے. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کہتے کس کو ہے؟ علم قرآن مجید کا صفاتی نام ہے، اور حدیث میں بھی علم کا لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے. قل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت، اصل ہدایت اور رہنمائی وہ صرف اللہ کی رہنمائی ہے. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی، یعنی مشرکین کی، یہود و نصارہ کی، بے دینوں کی اگر آپ نے اتباع اور پیروی کی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، لیکن اس میں ایک طرح سے ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہمارے لیے ڈانٹ ہے کہ کوئی امتی
بے دینوں کی اتباع اور پیروی نہ کرے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا. کیا آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس قرآن ہی آیا تھا. حدیث تو قرآن مجید کی تشریح ہے، جو آپ کی زبان سے آپ نے جو باتیں کہی ہے اور جو آپ نے عمل کیا ہے، عام طور سے اس کو حدیثیں کہتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کے پاس جو آیا تھا وہ تھا اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کو اللہ نے علم قرار دیا کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی اتباع، ان کے خواہشات کی اتباع اور پیروی کی تو اللہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن آج علم کے نام پر سب کچھ ہے، لیکن اصل اللہ کا کلام قرآن مجید نہیں ہے. تو علم ترتیب کے لحاظ سے علم پہلے ہے اور عمل اس کا تابع ہے. علم اگر صحیح ہوگا تو وہ صحیح علم، صحیح عمل وہ ضرور لائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنین کو حکم دیتے فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والوں کا ایک گروہ نکلتا دین میں تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اور واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈراتا. ایک علم تو وہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن ایک تفقہ اس سے آگے کی چیز ہے. سمجھ بوجھ، گہرا علم، پختہ علم کہ یہ چیز فرض ہے تو کیوں فرض ہے. علم کی باریک باریک باتیں وہ تفقہ فی الدین کا درجہ رکھتی ہیں. سمجھ بوجھ تو یہ حلال و حرام کا علم، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں کچھ فقیہانہ صلاحیت کے لوگ بھی رہے، غور و فکر تدبر کرنے والے بھی رہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کا دماغ دے کر پیدا نہیں کیا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دماغی صلاحیت دی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی درجے کی صلاحیت دی ہے دماغی، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ضروری ہے ان کے لیے اتنا دماغ دیا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دماغی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے، تو اس صلاحیت کا زیادہ سے زیادہ وہ استعمال کرے. لیکن علم کا جو اصل سر چشمہ ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید، جو اس پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا، تفقہ کی دولت اپنے اندر پیدا کرے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کو خیر حاصل ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. دین کی سمجھ بوجھ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کو ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اور کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ یہ الٹپ ضابطہ نہیں ہے. جو اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی طلب اور جستجو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا کرتا ہے. اور جو دین کو اپنے لیے زحمت سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور دین کو سمجھنے کی طلب اور جستجو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ سے محروم رکھتا ہے. پھر اس کی زندگی جہالت میں گزرتی ہے. علم کی طلب علم کی اور اس کے لیے کوشش کی کتنی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ایک خاص رحمت عطا کی ہے، اور ہمارے پاس سے علم ہم نے عطا کیا ہے. وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم اللہ نے بتایا کہ ایک ہمارا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے خاص علم دیا ہے، رحمت دی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اللہ کے نبی ہے اور کلیم اللہ ان کا خطاب ہے، توریت ان پر نازل ہوئی، لیکن اسلام میں طلب علم کی کتنی اہمیت ہے، علموں کو حاصل کرنے کی کتنی جستجو ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا، یوشع بن نون سے، وقال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک ہمارا بندہ ہے، لیکن اس جگہ پر اس سے ملاقات ہو سکتی ہے جہاں پر دو دریا سمندر میں ملتے ہیں، یعنی گویا کہ کٹھن مقام، کٹھن راستے کا سفر، دور دراز کا سفر تمہیں طے کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے اس خاص بندے سے جس کو ہم نے علم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں برابر چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں دو دریا کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، چاہے پھر اس میں مجھ کو برساں برس لگ جائے۔ چنانچہ اس مقام پر وہ پہنچے جہاں پر اس بندے سے جس کا نام مفسرین نے خضر لکھا ہے، لیکن یہ قرآن مجید میں واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اور میں نے بھی یہ جو اس کا تذکرہ کیا، تذکرہ برائے تذکرہ نہیں، یہ احتساب کی بات بھی ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ وقت کے نبی ہے، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے جب یہ بات بتائی گئی کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو ہم نے خاص علم دیا ہے، ان کے پاس ایک آتینا من لدنا علم، ہم نے اس کو علم عطا کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بے چین ہو گئے اس سے ملاقات کے لیے۔ تو کیا اس بے چینی کا کچھ حصہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ قرآن مجید کی کتنی ایسی باتیں ہیں جن کی طرف سے ابھی ہماری لا علمی ہے، ہمارے ذہن اور دماغوں میں اس کا علم نہیں ہے، تو پھر کتنے لوگوں کے اندر اس کی طلب اور جستجو پیدا ہوئی ہے کہ فلاں شخص کے پاس علم ہے، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، فلاں تفسیر میں، فلاں کتاب میں قرآن مجید کا علم ہے، تفسیر ہے، حدیث کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور مجھے اس کا علم نہیں ہے، سورہ بقرہ کا مجھے پورے طور سے علم نہیں ہے، سورہ رحمان کا، سورہ یاسین کا مجھے علم نہیں ہے، سورہ یوسف کا مجھے علم نہیں ہے۔ کتنے عام لوگوں کو چھوڑیے جو نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی، 5 وقتہ نمازیوں، کتنی نمازیوں میں علمی طلب پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی جو نمازیں رکھی ہیں اور جو اذان رکھی ہیں، ایک طرح سے وہ اسلام کی علمی تحریک سے جوڑنے ہی کا ایک اہم تقاضا ہے، ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہ اذانیں اور یہ نماز ایک طرح سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو عہد و پیمان لیا تھا، اس عہد و پیمان کی یاد دلانے کے لیے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، اس عہد کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ضمیر سے، ہمارے دل کی کیفیت سے، وہ اندر میں موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہر ایک انسان کی ضمیر میں اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ جو چھپا ہوا ہے، جو دبا ہوا ہے، اور یہ عہد و پیمان ہر ایک سے لیا گیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اسی رب کی یاد دہی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی۔ چنانچہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں، وہ اسی عہد کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین طور پر اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کے لیے خصوصی طور سے اور عمومی طور سے تمام انسانوں کے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے
جس نے پیدا کیا. اقرا بسم ربک، ربی کا وہ ربوبیت ہی کا عہد لیا گیا تھا نا. تب گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہر امتی سے کہا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک، اسی رب کے نام کے ساتھ تمہیں پڑھنا چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور پیدا کرنے کے بعد وعلم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس نے تمہیں علم دیا ہے. اور اسی ربوبیت کی یاد دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ رب العالمین جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس عہد کو اور زیادہ تازہ کر دیا، ہمارے سامنے اس کو مستحضر کر دیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. اور جب ہم یہاں سے جائیں گے اللہ کے سامنے آخرت کی زندگی میں، تو آخرت کی زندگی میں ہم سے جو سوالات ہونے والے ہیں ان میں سے ایک اہم سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے. تو آپ تعلق جڑ جاتا ہے. ایک عالم ارواح میں ہم سے عہد و پیمان لیا گیا. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. پڑھنے میں سمجھنا بھی ہے، اس میں سننا بھی ہے اور اس میں غور و فکر بھی ہے. اور پھر یہ روزانہ کے 5 اجتماعات کے ذریعے سے اس کی تربیت کرائی گئی کہ اس کائنات کا جو رب ہے وہ اللہ ہے. تو کتنے لوگوں نے اللہ کو رب کی حیثیت سے مان کر زندگی گزاری. تو جنہوں نے زندگی گزاری تو ان کے لیے پھر ربی اللہ کا جواب آسان ہوگا. تو امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ علم اور عمل سے وابستہ ہے. ہمارا ماضی بھی جو ہے تو علم اور عمل سے وابستہ تھا، ہمارا حال بھی علم اور عمل سے وابستہ ہے، اور ہمارا مستقبل بھی علم اور عمل سے وابستہ رہے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین اور ایمان کی تحریک چلی آپ کی قیادت میں، اور جس کو اللہ کے رسول فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو بہترین زمانے کا مطلب کیا تھا کہ علم بھی تھا اور اس کے ساتھ عمل بھی تھا. یقیناً درجے میں ترتیب میں تو پہلے علم ہی تھا. قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور اس کی روشنی میں اللہ کے رسول زندگی گزارتے تھے، صحابہ اکرام زندگی گزارتے تھے. اور پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے اندر کیسی علمی طلب اور جستجو اللہ کے رسول نے پیدا کی تھی یا ایمان نے ان کے اندر پیدا کی تھی. اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صحابہ اکرام کے سوالات کے جواب میں نازل ہوا. اس میں بھی ہمارے لیے احتساب کی بات ہے کہ وہ افراد جن کی زندگیوں کا ایک حصہ کفر و شرک میں گزرا تھا، شرابیں پیتے ہوئے گزرا تھا، اور بھی ظلم کے کام شرک کے کام کرتے ہوئے گزرا تھا، لیکن جب جیسے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو زمانے میں جو بگاڑ تھا، زمانے کی جو برائیاں تھی ان کو اب کھٹکنے لگی. ابھی ان کے حرمت سے متعلق حکم نازل نہیں ہوا، شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، جوے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید میں آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں. حالانکہ ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا، جیسے کہ ہماری بے حسی کو اگر سامنے رکھے تو حرام ہوگی تب بچیں گے. ابھی اس کے متعلق پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جب حکم نازل نہیں ہوا تو ہم کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ لیکن وہ ایمانی جذبہ تھا، وہ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت تھی کہ ابھی حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا لیکن کھٹک پیدا ہو گئی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ سے پوچھتے شراب اور جوے کے متعلق تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ کم ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے. شروع میں یہ حکم نازل ہوا اور پھر بعد میں اس کو بالکل لیا حرام کر دیا گیا. حیض کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں اور بہت سارے سوالات کے جوابات میں قرآن مجید نازل. یسألونک عن الانفال، خرچ کے سلسلے میں مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، انفاق کے متعلق پوچھتے ہیں. تو ہم بھی وہی صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوا علم کی طلب کا.
قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور وہ موجود اور محفوظ ہے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جس زمانے کو اللہ نے خیر القرون قرار دیا کہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن کے علم کی طلب اور جستجو ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو علم اور عمل کی تحریک چل رہی تھی ساتھ ساتھ۔ تو چند ہی سالوں میں پھر مکہ سے بھی کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر پورے عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر یہی علم اور عمل کی تحریک بعد آگے بھی بڑھی، آگے بھی چلی، اور جب تک علم اور عمل میں تعلق برقرار رہا، دونوں ایک طرح سے یہ پیر ہے، جس طرح سے انسان کے چلنے کے لیے دو پیر کی ضرورت پڑتی ہے، سیدھا پیر بایاں پیر کہہ سکتے ہیں، تو سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر تو وہ علم ہی ہے، اور بایاں ہاتھ اور بایاں پیر اس کا عمل ہے جو اس کا ساتھ دیتا ہے، جو اس میں مدد کرتا ہے۔ لیکن خلافت بنو عباسیہ کا جو دور ہے یہ علمی ترقی کا تو دور ہے، لیکن عملی پستی کا دور ہے۔ عمل میں کمزوری آ گئی تھی، جبکہ کتب خانے بھرے ہوئے تھے۔ تاتاریوں نے جب طے بالا کیا بغداد کو، تو روایتوں میں یہ ہے کہ جو کتب خانے تھے انہوں نے دریائے دجلہ میں اس کو ڈال دیا، بہا دیا، تو کئی مہینوں تک وہ دریائے دجلہ کا جو بغداد کے قریب سے جو گزرتا ہے تو اس کا پانی سرخ ہم نے سیاہ ہو گیا، وہ سیاہی کی وجہ سے کئی مہینے وہ دریا کا پانی وہ کالا رہا۔ لیکن زوال کیوں آیا؟ اسلام علم کے ساتھ عمل بھی چاہتا ہے۔ عمل میں کوتاہی ہو گئی تھی، عمل میں کمزوری آ گئی تھی، رشتہ اور تعلق کمزور ہو گیا تھا، تو کتب خانے بھرے ہوئے تھے، اور کوئی اسلام کا ایسا موضوع عنوان نہیں تھا جس پر ہزاروں کتابیں نہ ہوں۔ بر صغیر میں جب آئے مسلمان تو شروع میں تو علم اور عمل کے تعلق کو ساتھ میں رکھ کر، لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھا تو دونوں بر صغیر میں ہمارا جو وہاں زوال صرف علمی عملی زوال تھا، تو چند ہی سالوں میں جو ہے تو وہ زوال دور ہو گیا۔ خواتین کے ذریعے سے وہ اسلام کا کام ہوا، تاتاری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو عملی جو اگر علم صحیح ہے، عمل میں کوتاہی آئی ہے تو چند دنوں کے بعد وہ کوتاہی دور ہو سکتی ہے، لیکن علم میں اگر کوتاہی ہے، اگر علمی زوال میں امت مسلمہ مبتلا ہیں تو پھر بہت جلدی عروج اور بلندی کے اسباب نہیں آتے۔ ہندوستان بر صغیر میں ہمارے ساتھ جو ہوا، یہ دونوں طرح کی کمزوریوں سے ہم گزرے ہیں، کہ ایک طرف علمی کمزوری بھی ہے اور دوسری طرف عملی کمزوری بھی ہے، یعنی گویا کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ جبکہ یہ اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا ایک علمی نظام بھی دیا امت مسلمہ کو، اللہ اکبر کے ذریعے سے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے سے، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے۔ آج اگر ہم نے اذانوں کو صحیح طور سے سمجھ لیا، نماز کو صحیح طور سے سمجھ لیا، تو اس میں علم بھی ہے اور اس میں عمل بھی ہے۔ یہ علمی ضرورت بھی پوری کرتی ہے اور یہ عبادتیں عمل کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں۔ اور پھر دین کا علم ایسا ہے کہ آپ جتنا زیادہ حاصل کریں گے تو اتنے آپ کے اندر علم کی طلب، مزید پیاس آپ کے اندر اور زیادہ پیدا ہوگی۔ یہ صرف قرآن کے علم کی خاصیت ہے، حدیث کے علم کی خاصیت ہے کہ زیادہ علم کے آنے کے باوجود وہ انسان کو فقر میں مبتلا نہیں کرتا، تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اسلام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں، قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر ذرا سا بھی اگر علم آ گیا تو انسان کے اندر وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے، بڑائی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا علم، قرآن کا علم ایک طرف علمی پیاس بھی بجھاتا ہے اور علم کی طلب بھی وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کو اپنی کم علمی کا اور کم عملی کا احساس بھی دلاتا ہے۔ علم جتنا زیادہ آدمی انسان حاصل کرے گا، اس کو اتنے زیادہ اپنی کم علمی کا احساس ہوگا کہ مجھ کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن آج علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، بے عملی میں ہیں، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں۔
لیکن علم جب صحیح آئے گا تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم کو بہت کم محسوس ہوگا، کم نظر آئے گا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اسلام نے علم کو بھی فرض قرار دیا اور عمل کو بھی فرض قرار دیا، لیکن ترتیب میں پہلے علم کی ترتیب ہے، علم کا مقام ہے، اور اس کے ساتھ پھر عمل کی ترتیب اور عمل کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم اور عمل کی اہمیت کو، ضرورت کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔